بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف استغفار اتنا 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 بڑا ہمارا سہارا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ ہماری پریشانیاں، مسائل درود پاک کے آگے بہت چھوٹے ہیں اگر ہم درود شریف کو صحیح معنوں میں تھام لیں اور جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اگر وہ ادا کر لیں تو پھر کوئی پریشانی رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ بزرگان دین، اولیاء کرام، اگر ہم ان سب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ ایک بہن نے مجھے کل ایک ایکسپیرینس بھیجا اور آپ یقین کریں کہ میں خود حیران رہ گئی ہوں دیکھ کر۔ کہنے کو چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کریم کی ذات کتنی بابرکت، کتنی بڑی ہے، کتنی کرم فضل فرمانے والی، کتنی محبت فرمانے والی ہے کہ کیسے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی کیا حال ہے؟ میں نے آپ سے ایک مشاہدہ شیئر کرنا ہے حضرت سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کے وسیلے سے۔ کہتی ہیں یکم ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الآخر یعنی کہ 1 مہینے 17 دن تک میری والدہ کے بال اس طرح سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی مجھے تصویر بھیجی اور انہوں نے بتایا کہ یکم ربیع الاول کو وہ صحیح سوئی تھیں، بال ان کے بالکل صحیح تھے جیسے ہم سب کے ہوتے ہیں، نارمل ہیئر ہوتے ہیں کہ چٹیاں بھی بنا لی، بریڈ کر لی یا بالوں کا جوڑا بنا لیا یا سیدھے ہوتے ہیں بال، ایسے ہی تھے۔ جب وہ صبح سو کے اٹھی ہیں تو ان کے سارے بال آپس میں جڑ چکے تھے، اس طریقے سے مکس ہوئے ہوئے تھے یا بندھے ہوئے تھے کہ آپ اسے کھول نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے تصویر بھیجی تھی اور میں خود دیکھ کے حیران رہ گئی کہ واقعی وہ بال سلجھ نہیں سکتے تھے، آپس میں اس طریقے سے جڑ گئے تھے، یا آپ کیا کہیں گے، کن لفظوں میں بتایا جائے گا کہ وہ آپس میں مکس ہو گئے تھے، جڑ گئے تھے یا ایسے آپس میں گند گئے تھے کہ کھل ہی نہیں رہے تھے۔ تو کہتے ہیں یکم ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الآخر تک میری والدہ کے بال اسی طریقے سے جڑے رہے اور کھلنے کا نام و نشان نہیں لیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ سارے کے سارے بال اوپر کی طرف ہو گئے تھے اور 3-4 دن پہلے میں نے حضرت سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی منت مانی اور کل الحمدللہ ہم نے 2 معذور لوگوں کو کھانا کھلانے کی منت مانی اور سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کے وسیلے سے میری والدہ کے بال کھل گئے۔ کہتی ہیں کہ آپ یہ مشاہدہ شیئر کیجئے گا اور میں آپ کو پکچر بھی بھیجتی ہوں بالوں کے حوالے سے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے ان کی منت لینے سے میرے یہ جو ناممکن کام تھا ممکن بنا۔ اور انہوں نے مجھے نیچے تصویر بھی بھیجی ہے اور آپ یقین کریں میں خود حیران رہ گئی بال کس طریقے سے آپس میں جڑے کہ وہ، اور آپ دیکھیں 1 مہینے 17 دن ان کے بال ایسے ہی رہے۔ انہوں نے پکچر شیئر کرنے کی پرمیشن نہیں دی ورنہ میں وہ شیئر کرتی تو آپ لوگ خود دیکھ لیتے۔ اب نہ جانے کیا معاملہ ہوا، کس طریقے کا روحانی مسئلہ تھا یہ، اور کہتی ہیں کہ سارے جتن کر کے دیکھے تھے بال کھل جائیں لیکن وہ بال کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی منت ماننے سے اور کھانا کھلانے کی برکت سے یہ کھلیں۔ اچھا، سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی منت ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کی نظر مان لیں، بھلے 1 پیسے کی مانیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ کے خواب میں آ کے فرمایا کہ سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی منت مان لو، نظر مان لو، بھلے 1 پیسے کی کیوں نہ مانو، تمہارا کام ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ان بزرگ نے ایسے ہی کیا، ان کا کوئی کام نہیں مکمل ہو رہا تھا، کوئی پریشانی تھی، حاجت تھی، پھر جب انہوں نے وہ نظر مانی تو ان کا وہ کام ہو گیا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی منت مانتے اور ان کا کام ہو جاتا۔ اور یہ امام حسن کی پرپوتی تھیں اور نہایت ہی متقی پرہیزگار خاتون تھیں، عبادت گزار خاتون تھیں۔ تو عام دنوں میں بھی کوئی مسئلہ ہو آپ کو، آپ ان کی نظر مان سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے صدقہ یا خیرات کروں گا اور اس کا ثواب ان کو پہنچے، یا نفل پڑھ کے اس کا ثواب انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں، یا صدقہ کر کے اس کا ثواب انہیں بھیج سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آپ کہہ لیں مختصر عمل ہے لیکن بہت جامع اور پرتاثیر عمل ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، اس کا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری رہنمائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ ان کی خاتون کا یہ معاملہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی آفت بلیات سے محفوظ رکھے، اچانک جو آفت آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرمائے۔ درود شریف استغفار پڑھتے رہا کریں، اس سے راہیں کھلتی ہیں، آپ کے مسائل کا حل سامنے آتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور کام بننے کے یقینی اسباب بنتے ہیں، غیبی اسباب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔